شریعت میں نرمی ہے، یہ بات الگ اپنی جگہ ہے۔ قرآن کو اگر آپ دیکھیں اور قرآن کی تفسیر دیکھیں، آپ قرآن کا ترجمہ آپ پڑھیں تو بعض اوقات انتہائی نرمی کا معاملہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی نرمی اپنے بندے سے فرمائی ہے، لیکن بعض اوقات انتہائی سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ تو شریعت میں نرمی کا ہونا یہ الگ بات ہے، اور اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور پھر اسی چیز پہ تکیہ لگانا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اسی چیز پہ تکیہ لگا کے بیٹھ جانا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ذات ہے، ہم پہ ضرور رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم اپنی جگہ، لیکن ہمارا یہ رویہ اور ہمارا یہ رواج اور ہمارے ہاں یہ چیز مروجہ ہے، ہم سے اگر کوئی بندہ ایک بار جو ہے کوئی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی ظلم کا معاملہ ہمارے ساتھ کر دیتا ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ اگر کوئی ظلم و ستم کا معاملہ کرتا ہے، ہم برداشت بمشکل کر لیتے ہیں، ورنہ 3 بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ بندہ 3 مرتبہ آپ کسی کا ظلم اور آپ کسی کا سخت رویہ میں کہوں گا وہ آپ برداشت کریں، ہم جواب دے دیتے ہیں، فوراً سے اس کو جو ہے منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ لیکن 3 مرتبہ، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس کے بعد ہم بالکل بھی جو صبر نہیں کرتے۔ 1 مرتبہ صبر کر لیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اب تو اور صبر کی جو انتہائی ختم ہو گئی، اب کون سا صبر کرنا ہے ہم نے؟ تو اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی بار بار معصیت کرتا ہے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مرتکب بنتا ہے، اور اسی چیز پہ تکیہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے، وہ مجھے بخش دے گا، اور پھر جو ہے اگلے دن پھر گناہوں کا سلسلہ شروع، اسی طرح ڈیلی اسی چیز پہ تکیہ لگا کر بیٹھ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی جگہ، لیکن اس کی گرفت انتہائی پھر سخت ہے، اس کی پکڑ پھر انتہائی سخت ہے۔ صرف اس چیز پہ میرے بھائیو تکیہ نہ لگایا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحم اور اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے وہ انتہائی وسیع ہے، اس کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں، اور مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن اسی چیز کو ایک قسم کا اپنے سامنے پہاڑ بنا کر اور اپنے سامنے جو ڈال بنا کر اور گناہوں میں ڈوبتے جانا، گناہوں والی زندگی میں جو ہے مست رہنا، اور رحمت کا ایک قسم کا اپنے مائنڈ کے اندر، اپنے دل کے اندر یہی امید بٹھا کے رکھ لینا کہ بچ جاؤں گا، رحمت سے بچ جاؤں گا۔ آپ کوئی دکھا بھی دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کوئی اپنی کوئی کارنامہ بھی اپنا دکھائے، آپ کوئی دکھا بھی دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کارنامہ کہ میں فلاں گناہ کرتا تھا، اب نہیں کرتا میرے ربا، جھوٹ میں بولتا تھا، اب میری توبہ جھوٹ سے، چغلی کرتا تھا، اس سے میری توبہ، میں مسلمان کے ساتھ بدترین سلوک کرتا تھا، اب دکھائیں، آئے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑائیں ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کہ میں نے وہ والا گناہ چھوڑ دیا مسلمان کے ساتھ بدسلوکی کا، کچھ تو دکھائیں، صرف رحمت اور صرف اللہ تعالیٰ کے رحم پہ تکیہ نہ لگا کے بیٹھ جائے، ورنہ یہی تکیہ لگانا، اللہ نہ کرے اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ ہو گیا تو پھر دنیا و آخرت آپ کی برباد ہو جائے گی، دنیا و آخرت میں پھر ناکامیاں ہی ناکامیاب۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گناہ کرتے جانا اور رحمت پر تکیہ لگا کے بیٹھ جانا، یہ چیز انتہائی نقصان دہ انسان کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ مسلمان کو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن گناہوں میں ڈوبتے جانا اور رحمت پہ تکیہ لگا کے بیٹھ بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو گناہ ہے ان سے توبہ کرنا چاہیے، اور رحمت سے پھر اگر بندہ وابستگی رکھے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ میں نے گناہوں والی زندگی چھوڑ دی تو میرے ان گناہوں پہ مجھے گرفت اپنی پکڑ میں نہیں پکڑے گا، اپنی گرفت میں مجھے نہیں پکڑے گا، تو پھر یہ جو امید اور یہ آس ہے یہ آپ کے لیے کارآمد ہے۔